پہلا دوست: یہ تمہارے منہ پر آلو کیسے پڑا؟ دوسرا دوست: کچھ نہیں یار، میری بیوی فرش پر پھسل کر دھڑام سے گر گئی تھی۔ پہلا دوست: پھسلی وہ تھی اور آلو تمہارے منہ پر کیسے پڑا؟ دوسرا دوست: اس کے گرنے پر میرا ہاسا نکل گیا تھا نا۔ اسلامک بینکنگ: والد نے کہا تمہاری شادی جمیلہ سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فرما بردار بیٹے نے جمیلہ کا نام تبدیل کروا کر حمیدہ رکھوا دیا، شادی کر لی۔ پیٹ کا بھی ایک اپنا چھوٹا سا دل ہوتا ہے جو صرف بریانی، پیزا، برگر اور چائے پہ فدا ہوتا ہے۔ ایک دوست کی دوسرے دوست کو نصیحت: شادی کسی ایسی لڑکی سے کرو جو مزیدار کھانا بنا سکتی ہو۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے لیکن بھوک نہیں۔ تول کر گفتگو کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جتنی دیر آپ تولنے میں لگاتے ہو سامنے والا 10 سنا کر چلا جاتا ہے۔ اگر 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے بھی دیکھ سکیں۔ نام: پاپا کی پری، وزن 93 کلو گرام، خواہش پلکوں پہ بیٹھنا۔ سوری بھی عجیب لفظ ہے، بندہ کہے تو غصہ ختم اور اگر ڈاکٹر کہے بندہ ختم۔ لڑکا: تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں؟ لڑکی: سخت اور بہادر۔ لڑکا: تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایک لڑکے کا خون کیا ہے؟ لڑکی: لیکن مجھے حساس لڑکے زیادہ پسند ہیں۔ لڑکا: میں اس کو مارنے کے بعد بہت زیادہ رویا۔ عورتوں کو حقوق ملیں یا نہ ملیں لیکن لائکس اور کمنٹس بہت ملتے ہیں۔ ایک انگریز نے اردو زبان سیکھی، وہ لاہور گیا اور ایک لاہوری سے پوچھا کیا ہسپتال کو بھی یہی سڑک جاتی ہے؟ لاہوری: آہو۔ انگریز بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی۔ اس نے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا۔ پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا کیا ہسپتال کو یہی سڑک جاتی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں۔ انگریز: اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے؟ آدمی: اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں، ان پڑھ آہو کہتے ہیں۔ انگریز بولا اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں؟ آدمی: آہو۔ یہ انڈیا کے ڈراموں میں ذرا سی طبیعت خراب ہونے پہ ڈاکٹر کو کیسے بلا لیتے ہیں گھر پہ، اور وہ ویلا بھی بیگ چک کے پہنچ جاتا ہے جیسے اور کوئی کام دھندا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق سسرال سے ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ ان کے ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو پیپر کے ساتھ ہی نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑے ہوں۔ پاکستان میں بیماری کوئی سی بھی ہو، پاکستانی ڈاکٹر سب سے پہلے چاول کھانے سے منع کر دیں گے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق جو بہو شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں 10-12 سال گزار لے وہ اس کے بعد کسی بھی جنگل میں، چاہے وہ گوبی کا صحرا ہو یا ماؤنٹ ایورسٹ، کسی بھی جگہ پہ گزارا کر سکتی ہے۔ آپ سے ایک بڑا خاص و خاص سوال ہے۔ 300 روزانہ خرچہ ملتا ہے، 270 کھاتا ہوں، باقی بچا کر رکھتا ہوں، کتنے دن تک امیر ہو جاؤں گا؟ کامیاب لوگوں کی سٹوری سنو تو لگنے لگتا ہے جب تک فٹ پاتھ پہ نہ سوئے یا ٹھیلا نہ لگایا امیر نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت بینک میں چیک کیش کرانے گئی تو مینیجر نے کہا ہم میں آپ کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں جسے ہم جانتے ہوں۔ وہ عورت گئی اور تھوڑی دیر بعد پولیس انسپیکٹر کو ساتھ لے آئی۔ مینیجر نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ تو پولیس انسپیکٹر نے منہ ہلا دیا اور اشارہ کیا کہ ہاں جانتا ہے۔ کیشیئر نے اس کا چیک کیش کر کے پیمنٹ دے دی اور اس عورت کو جانے کو کہا۔ تو مینیجر نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں، کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ تو پولیس انسپیکٹر نے جواب دیا میں اس عورت کو ایسے جانتا ہوں کہ کئی دفعہ اس کو جعلی چیک کیش کروانے کے جرم میں گرفتار کر چکا ہوں۔ ایک چائنیز پاکستان سے واپس گیا تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا
کہ پاکستان کا وزٹ کیسا رہا, کیسے لگے وہاں کے لوگ. چائنیز کا جواب بڑا ہی دلچسپ. کہنے لگا پاکستانیوں میں 3 خاص باتیں مشترکہ محسوس کی ہیں. اول, کلائی میں گھڑی باندھتے ہیں, اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے بہت پابند ہیں. دوم, ان لوگوں نے ایک پرزہ ایجاد کیا ہے جس کا کوئی وجود تو نہیں ہے لیکن کام کر دکھاتا ہے, اور اس پرزے کا نام ہے جگاڑ. نمبر 3, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا ساری قوم ہی ڈاکٹر اور حکیم ہے. آپ وہاں کسی کو بھی اپنا مرض بتا دیں, وہ فوراً دوا تجویز کر دیتا ہے. لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ایک کھمبے نے تاروں سے لٹک کر خودکشی کر لی. مرحوم پورے محلے کا واحد کھمبا تھا. ذرائع, ایک عورت 12 سال کے لڑکے کو سگریٹ پیتے دیکھ کر رہ نہ سکی اور لڑکے سے کہا, کیا تمہارے امی ابو کو پتا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ لڑکا منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے بڑے آرام سے بولا, آنٹی, کیا آپ کے میاں کو معلوم ہے کہ آپ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہیں؟ خواتین پر پریشر ڈال کر انہیں جلدی تیار کروانا اور خود آخری وقت پر میری جرابیں کہاں ہیں والا ڈرامہ مرد حضرات کا ایک خاص ٹیلنٹ ہے. بیوی کا ہاتھ لگنے سے گلدان ٹوٹ گیا. 2 گھنٹے کی لڑائی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ 2 سال پہلے شوہر نے اسے غلط جگہ پر رکھا تھا. دنیا میں بس ایک وہی انسان بھروسے کے لائق ہے جو گڈ نائٹ بولنے کے بعد آف لائن ہو جاتا ہے. زندگی میں کبھی ہار نہ مانو. اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھو کہ آگے والا رک کر کہے, جا پہلے تو دفع ہو جا. ڈاکٹر, آپ کی بیوی بس 2 دن کی مہمان ہے. آئی ایم سوری. شوہر, اس میں سوری کی کیا بات ہے بیٹا, اللہ آپ کو خوش رکھے. کسی کو اپنے موبائل کی گیلری سے ایک پکچر دکھا دو تو اگلی 10 وہ خود دیکھ لیتا ہے. عجیب بندہ ہے بھائی. آپ بے شک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی خواتین کے درمیان کمیٹی کے پھڈے کو ختم نہیں کروا سکتے. مجھے صبح صبح ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے بارڈر پر جنگ لگ گئی ہو اور میں آخری فوجی بچا ہوں. پاکستان میں انکار کرنے کا طریقہ, چلو ٹھیک ہے, شام تک بتاتا ہوں آپ کو. بابا جی کہتے ہیں کہ نہاتے ہوئے گرتا ہوا صابن کیچ کرنا یہ بھی ایک بڑا ٹیلنٹ ہے بھائی. ایک بار ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا, ان کے پاؤں پہ گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا, میری شراب چھڑا دیں. بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا, فکر نہ کرو, میں دعا کروں گا. اس شخص نے اسی طرح روتے ہوئے التجا کی, صرف دعا نہیں کرنی, آپ نے کسٹم والوں سے بات بھی کرنی ہے. بیوی غصے میں سارا گھر سنبھالتی ہوں, بچے سنبھالتی ہوں, کچن سنبھالتی ہوں, تم کیا کرتے ہو؟ شوہر بولا, میں خود کو سنبھالتا ہوں تمہاری نشیلی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر. بیوی, اچھا سنیے, بتائیں آج آپ کی پسند کا کیا بناؤں؟ امی, مجھے ٹینشن دیں, دکھ دیں, میرے پیچھے بھوت لگا دیں. امی, سیدھی طرح کہو شادی کرنی ہے, بیوی چاہیے. لڑکا ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بےزتی ہونے لگے تو چپ چاپ گھر سے نکل جاؤ. بیچاری لڑکیوں کو تو پوری قوالی سننی پڑتی ہے. ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ آفس سے گھر آئے تو اس کی بیوی اسے سجی سنوری اور مسکراتی ہوئی ملے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی بیوی سجتی سنورتی ہے تو بچے پوچھتے ہیں, امی ہم کہیں جا رہے ہیں؟ باپ, بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں. بیٹا, وہ اسکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہیں کہ تم کسی جانور کی اولاد لگتے ہو. ایک دفعہ ایک یورپی کتا پاکستان آ گیا تو پاکستانی کتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں وہاں کیا مسئلہ تھا کہ پاکستان آ گئے. اس کتے نے جواب دیا کہ وہاں کی آب و ہوا, رہائش, کھانا پینا, صفائی اور سہولیات پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہیں, مگر بھونکنے کی جو آزادی پاکستان میں ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں.